मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो हमारे जो मुल्क के अंदर, शायद सारी दुनिया में भी, मगर पर्टिकुलरली हमारे मुल्क में ये जो सोशल मीडिया एनार्किस्ट हैं, वो लोग जो कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए एनार्की फैलाते हैं, मुल्कों के अंदर लोगों की सोच के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्पस या अपने कोई वेस्टेड पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना शायद आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएशन करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल करते हैं, चाहे वो रिलीजियस करते हैं, चाहे वो किसी और वजह से करते हैं, एक चीज़ कॉमन है इन सब लोगों में। ना ये लोग रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, ना ये लोग पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, ना ये एंटरटेनर्स हैं। ये तमाम के तमाम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। एक ऐसा काम जो सोशल मीडिया पे किया जाता है और जिसको सुनने से लोगों की सोच में तब्दीली आती है, तो उस शख्स को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करने का काम है, ये बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ है। हम यहाँ पे एक छोटा सा इशू डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमने अमूमी तौर पे देखा, स्पेशली हमारी ये जो अटेंशन स्पैन है, ये तकरीबन 2.5-3 साल का है पॉलिटिकली, यानी पॉलिटिक्स के अंदर। बल्कि हमारे यहाँ इवन रिलीजियस स्कॉलर्स की पसंदीदगी का भी हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो 3 से 4 साल का है। पिछले 3 साल के अंदर ये जो एनार्की देखते हैं हम अपने सोशल मीडिया में, उसके रिज़ल्ट के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये हमने देखा है कि बार बार सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, मगर ये जो फेक न्यूज़ का ज़ोर है ये कम नहीं हो रहा। तो हमने सोचा कि हम अपने ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई हैं, जो हमारी बिरादरी से तल्लक़ रखते हैं, यानी इन्फ्लुएंसर बिरादरी से, उनसे थोड़ी सी बात करें कि एक्चुअली आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो। देखिए, होता ये है कि आप जब किसी एक पॉलिटिकल सोच के लिए, एक पॉलिटिकल लीडर के लिए इस तरह का कंटेंट बनाते हो जिससे मुल्क के अंदर इंतशार फैले, लोगों की सोच जो है वो प्रोटेस्ट की तरफ जाए, लोग जो हैं वो एहतजाज करें, और आप उस लाइन को बार बार क्रॉस करते हो जो डिसेंसी की लाइन है, तो होता ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर जो अपोजिशन में है, ज़ेर अताब है, इस वक्त पीटीआई ज़ेर अताब है, तो उस लीडर को एक वक्त के लिए तो आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा इसलिए होता है कि आप उनकी ज़बान जो है वो बोल रहे होते हो, मगर यकीन मानिए तारीख़ी तौर पे हमने ये देखा है कि जब भी एक अपोजिशन का पॉलिटिकल लीडर पावर में आता है, तो सबसे बड़े दुश्मन उस लीडर के वही इन्फ्लुएंसर होते हैं, वही लोग होते हैं जो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं, लोगों को अपने पॉलिटिकल लीडर के लिए इंतशार फैलाने को कह रहे होते हैं, लोगों को प्रोटेस्ट करने को कह रहे होते हैं। और इनफैक्ट जब आपके पॉलिटिकल लीडर ने पावर में आना है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक्चुअली आप लोग होंगे, क्योंकि दो साइडें होती हैं डिबेट की। एक साइड गवर्नमेंट की साइड होती है जो आपको ये समझाती है, यानी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कह लें या गवर्नमेंट के जो पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंतज़ार करें, 5 साल इंतज़ार कर लें, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगली दफ़ा इलेक्शन का वेट कर लें, इलेक्शन में जाके जो है वो आप अपने वोट के ज़रिए हुकूमत को चेंज कर दीजिएगा। जो अपोजिशन की साइड होती है वो उन इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करती है जो इंतशार की बातें करते हैं, धांधली की बातें करते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं। और पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि हर चूँकि 3 साल 3.5 साल के बाद हुकूमतें चेंज होती हैं, तो एक दफ़ा जो हुकूमती इन्फ्लुएंसर हैं वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं, और जो अपोजिशन के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इवेंचुअली हुकूमती इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है उन लोगों के साथ जो खबरें बनाते हैं या इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को समझते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। होता ये है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इस केस में जो आजकल पीटीआई के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और हर आदमी से लड़ाई मोल ले रहे हैं, हर इदारे से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, और लोगों को ये कह रहे हैं कि आप मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैला दो। मगर इवेंचुअली होगा ये कि जब ये पावर में, अगर पीटीआई पावर में आती है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये समझते हैं कि हमारी मेहनत की वजह से या हमारे इस काम की वजह से ये पार्टी पॉलिटिकल पावर में आई है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि इन्फ्लुएंस करें उस गवर्नमेंट के अंदर जो काम हो रहा है। मगर जो लीडर होता है, लीडर उस वक़्त उन इंतशारी टोलों को सबसे पहले अपने आप से दूर करता है,
کیونکہ جب وہ گورنمنٹ میں آتا ہے تو اس کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا جو انتشار پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں. اور اگر آپ 3-4 سال صرف انتشار کی بات کر رہے ہوں, صرف پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہوں, صرف گڑبڑ اور افراتفری پھیلانے کی باتیں کر رہے ہوں, تو آپ کے پاس کنٹینٹ ہی یہ رہ جاتا ہے. ایک بہت بڑی جو غلط فہمی ہے ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے اندر, وہ یہ بھی ہے کہ لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی فالوئنگ ہے, 1,00,000 2,00,000 10,00,000 50,00,000 لوگ ان کو سنتے ہیں. اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیتے ہیں کہ لوگ ایکچولی جس پولیٹیکل لیڈر کو پسند کرتے ہیں اس کے حق میں جو انفلوئنسر بات کرتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ سنتے ہیں, اور ایکچولی وہ آڈینس اس پولیٹیکل لیڈر کی ہوتی ہے. اور جب وہ پولیٹیکل لیڈر پاور میں آتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے لوگ چن کے آگے لے کے آتا ہے. اور زیادہ تر لوگ جو انفلوئنس کرتے ہیں پالیسی کو وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو سائیڈ لائن پہ بیٹھ کے انفلوئنسرز کے پھنسنے کا انتظار کرتے ہیں. یہ بول رہا ہے یہ پھنسے گا, اس کے پیچھے جو ہے وہ ریاستی مشینری آئے گی, اور ہم جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیل کر کے, کیونکہ پالیٹکس جو ہے وہ ڈیل کرنے کا نام ہے, اور ہم اپنی کوئی ڈیل کر کے جو ہے وہ حکومت میں آ جائیں گے یا دوبارہ پاور کے اندر آ جائیں گے. مگر یہ جو انفلوئنسر ہیں ان کو کوئی بعد میں پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ اس دفعہ تو یقیناً پاکستان کے اندر یہ جو انفلوئنسنگ کمیونٹی ہے, چاہے وہ دونوں پولیٹیکل ڈیوائڈ کے جس مرضی سائڈ پہ ہو, ان میں کوئی فیض احمد فیض اور ان میں کوئی حبیب جالب نہیں ہے. وہ لوگ جو صرف ملک کی بہتری کے لیے جیلوں میں بھی گئے, مارے بھی کھائی, اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنے پروٹیسٹ کے ذریعے حکومتوں کو اور قوم کو بہتر ڈائریکشن دینے کی کوشش کی. اب جو انفلوئنسنگ کمیونٹی بن گئی ہے ہمارے یہاں, کیونکہ نیوز پیپر کا دور ختم ہو گیا, آہستہ آہستہ ٹی وی کا دور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ کے اپنے جو سوچ ہے, اپنے جو وچار ہیں, وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے بناتے ہیں. ان لوگوں کا سنگل ایجنڈا ہے کہ ہمارے مرضی کا لیڈر آ جائے اور اس کے لیے حکومت کو گرایا جائے, ملک کے اندر آگ لگائی جائے, توڑ پھوڑ کی جائے, ملک کی اداروں سے لڑا جائے, ہر چیز کو یعنی ہر حد کو پار کر دیا تاکہ ان کا لیڈر آئے. انٹرسٹنگلی جیسے میں نے اس ویڈیو میں کہا کہ 3 سال کا ہمارا اٹینشن سپین ہے, 12 ہم نے دیکھا ہے. 1970s کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ اپوزیشن کی MRD موومنٹ کے اندر بھی جو ان کے سائیڈ کے نیوز پیپر جرنلسٹ تھے, جو ان کی سائیڈ کے لوگ تھے, انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی. پھر 80s میں جب پیپلز پارٹی زیر عتاب میں آئی تو جو پرو پیپلز پارٹی جرنلسٹ تھے انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی, اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ چینج ہوتا کہ آج جو ہے وہ اپوزیشن میں اور زیر عتاب چونکہ PTI ہے تو ان کی سائیڈ پہ بھی لوگ لائنیں کراس کر رہے ہیں. جن لوگوں نے تاریخ کو پڑھا ہے, میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے لیڈروں کے لیے حدیں کراس کی, آج وہ کدھر ہیں؟ کون سی حکومتوں کے اندر ان کو منسٹریاں دی گئیں, کون سی حکومت کے اندر پالیسی کو انہوں نے انفلوئنس کیا؟ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جالب اور فیض جیسے لوگ اب ہم پیدا نہیں کر رہے جو پیورلی ملک کے لیے کام کر رہے تھے. ایسے لوگ جن کا مقصد جو ہے وہ ملک کی بہتری تھا. اب ہمارا مقصد جو انفلوئنسنگ کمیونٹی کا مقصد ہے وہ ویوز حاصل کرنا ہے اور اپنے لیڈر کے لیے ہر بات کو درست ثابت کرنا ہے. اور یقین مانیے کہ یہ جو فینٹیسی ہے, یہ جو ڈریم ورلڈ میں ہم رہتے ہیں کہ آج اگر آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم امپورٹنٹ ہیں. پولیٹیکل موومنٹس کے اندر کبھی بھی ایسے لوگ جو انفلوئنس کر رہے ہیں اخباروں کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. پولیٹیکل موومنٹس کے اندر ہمیشہ لیڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو پولیٹیکل مین سٹریم پالیٹکس کے اندر ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں, اگر کوئی غلطی سے کوئی انفلوئنسر, چونکہ ایک دوسرے کو سننے کا رواج ہی نہیں ہے, تو ایک غلطی سے اگر کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہمیں سن رہا ہے, آپ کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں انہوں نے صرف ایک بندے سے بات کرنی ہے. انہوں نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی ان کی مرضی کی جو بھی ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی ڈیل کی جا سکتی ہے, انہوں نے کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کر لینا ہے. آپ جو یہ ڈیلی روز بروز باہر بیٹھ کے, UK میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے, یا دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھ کے ہر شخص سے لڑائی آپ نے ڈالی ہوئی ہے, ہر ادارے سے آپ کا جھگڑا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لیڈر آؤٹ آف دا وے جب وہ پاور میں آئے گا آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا؟ ایسے کبھی ہسٹوریکلی ہوا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے, یہ جو عوام ہوتی ہے اور وہ لوگ جو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں, جو ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کبھی آؤٹ آف دا وے جا کے پروٹیکٹ کیا ہے؟ یہ جو سیلف سینٹرڈ پولیٹکس ہے ہمارے ملک کی, اس نے ہمیں بارہا دکھایا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی دوسرا لیڈر آ ہی نہیں سکتا. کوئی دوسرے لیڈر کی یا دوسرے شخص کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. تو ہم باعث ادب, باعث احترام سمجھتے ہیں
ہر اس شخص کو جو پولیٹیکل کنٹینٹ بھی بنا رہا ہے ایک رسک بھی لے رہا ہے ظاہر ہے وہ بنانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ واقعی ہی ایک لیڈر کو پسند کرتی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ ملک کے اندر اس لیڈر کی حکمرانی ہو, وہ آ کے کوئی بہتر کام کرے. مگر مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ 5 سال 6 سال سے آپ نے سیکھا ہی انتشاری کنٹینٹ بنانا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کا لیڈر آئے گا تو آپ کے پاس دوسری سائڈ کا کنٹینٹ بنانے کے لیے بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کنٹینٹ ہی آپ کا ختم ہو جائے گا تو آپ کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی, اور جب آپ کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا اور آپ کو استعمال کیا گیا ہے. اور یقین مانیں کہ آپ سب کو استعمال کیا جا رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ڈیوائڈ کے جس مرضی طرف ہوں. وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بول رہے ہیں, جو لوگ جو ہماری آج کی گورنمنٹ کے لیے بول رہے ہیں, وہ لوگ جو اپوزیشن کے لیے بول رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, حدیں کراس کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کی روسٹنگ چل رہی ہے. یہ تمام کے تمام لوگ استعمال ہو رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سوشل میڈیا کمنٹیٹرز, ہمارے ملک کے پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہماری ویڈیو کی اسپرٹ کو سمجھیں گے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہنے کی کیا کوشش کریں. کیونکہ جب بھی آپ کے لیڈر کی باری آئے گی, جب بھی آپ کا لیڈر پاور میں آئے گا, جب بھی حکومت آپ کی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کی آئے گی اور وہ آپ کو انتشاری ٹولہ سمجھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ شاید ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے, شاید ایک مخصوص لیڈر یا کسی بھی مخصوص لیڈر کے لیے حدوں کو کراس کرنا, ملک کے اندر انتشار پھیلانا, پوری دنیا سے مخالفت مول لے لینا صحیح طریقہ کار نہیں تھا. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری جو ملک کے پولیٹیکل انفلوئنسرز ہیں, ہمارے ملک کے اندر یہ جو پولیٹیکل سوچ کو انفلوئنس کرنے کی جو کمیونٹی ہے, اس بات کا خاص خیال رکھے گی کہ ملک جو ہے وہ ہم سب کا ہے, ملک کی بہتری ہم سب کی بہتری ہے. اور اس ملک کے اندر انتشار کو پھیلانا کسی ایک شخص کے لیے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, یہ صحیح رستہ نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اچھا نہیں نکلتا. بہت شکریہ.